السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، محمد نصیر گھلو آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تعلیم و تربیت۔ دوستوں، اس چینل کا مقصد آپ کو اچھی زندگی گزارنا سکھانا اور اپنے اوپر کام کرنا سکھانا ہے، اپنے اندر امپرومنٹ لانا۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کتابوں کے خلاصے بیان کرنے کا، اور ہم نے ایک بڑی مشہور کتاب میٹھے بول میں جادو ہے کے 2 حصوں کا خلاصہ شیئر کیا تھا، اور آج ہم اس کے تیسرے حصے کے آدھے حصے کا خلاصہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ۔ بیسیکلی یہ کتاب لکھی گئی ہے انسانی فطرت کے اصولوں کا مطالعہ کرنے کے، انسانی نفسیات پر، کہ انسان کیا چاہتا ہے، انسانوں سے تعلقات کیسے بناتا ہے، اس کی کیا چیزیں اس کو مائل کرتی ہیں، اور فطری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ ان کو جان کر ہم دوسروں سے اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، چاہے میاں بیوی ہیں، چاہے معاشرے میں ہیں، چاہے جتنے بھی آپ کے دوست ہیں۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو قائل کرنے کے، لوگوں سے اپنی بات منوانے کے، لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کے 12 طریقے، جن میں سے میں نے 6 بیان کیے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس سے اپنی بات منوانی ہے یا بات کرنی ہے، اس سے بحث ہرگز نہ کریں، کہ آپ بحث سے، آرگومنٹ سے ہرگز نہیں جیت سکتے۔ مثال دی گئی ہے، ایک بندہ تھا، پارٹی میں بیٹھے تھے، تو اس نے ایک بات غلط بیان کی، کسی سے منسوب کی، لیکن جو ڈیل کارنیگی تھا، اس نے بحث سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ آرگومنٹس نہیں کیے۔ جب اس کے دوست نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا یار آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ بحث سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے لوگوں سے۔ تو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بحث کرتے ہیں تو آپ کے اس بندے سے تعلقات زیادہ خراب ہوں گے بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات مانے۔ ایک واصف علی واصف کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسی بحث جیتنے کا کیا فائدہ کہ آپ بحث تو جیتیں لیکن بندہ ہار جائیں۔ بحث زیادہ اہم نہیں ہے بلکہ بندہ زیادہ اہم ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ بحث سے گریز کریں، بحث و تکرار سے آپ ہرگز نہیں جیت سکتے۔ کتاب کہتی ہے کہ نہ صرف جاہل کو بلکہ پڑھے لکھے بندے کو بھی بحث سے ہرانا ناممکن ہے۔ نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ کسی سے یہ نہ کہیے کہ وہ غلطی پر ہے۔ کہتا ہے کہ ہر انسان جو جہاں پہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، اور جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو آپ اس کی قابلیت، اس کی قوت فیصلہ کو چیلنج کرتے ہیں اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، تو وہ بھی، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ نہ ایسا کرے لیکن وہ جوابی حملے کے لیے وہ تلا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ اس کو غلط کہا جائے۔ کہتا ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی بات بتانی بھی ہے، سکھانی بھی ہے، تو انہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ ہمیں بات سکھا رہا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہو کہ وہ ہمیں بھولی ہوئی باتیں یاد کرا رہا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے، کسی سے یہ نہ کہیے کہ وہ غلطی پر ہے۔ نمبر 3 یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لیجیے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں دوسروں سے غلطی ہو گئی ہے اور دوسروں سے ہمیں کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، تو کیوں نہ جی کڑا کر کے ہم وہ کڑوی کسیلی باتیں ان کے منہ سے چھین کے خود ہی ان سے معذرت کر لیں، ان سے کہہ دیں کہ اپنے منہ سے اپنی مذمت سننا زیادہ آسان ہے بجائے دوسروں سے سننے کے۔ تو کہتا ہے کہ بعض دفعہ اگلا بندہ اپنے احساس برتری کے لیے آپ سے لڑنا چاہتا ہے، لیکن جب آپ غلطی مان لیتے ہیں تو اسے یہ احساس ہو جاتا ہے، اسے کہ احساس برتری کی تسکین ہو جاتی ہے۔ کئی مثالیں دی گئی ہیں کہ کئی جنگوں میں اور جرنیلوں کو جب شکست ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی بڑے کھلے دل سے مان لی، تو ان کے نام آج بھی تاریخ میں امر ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ کو لڑائی میں نہ ملنے، ایک کہاوت ہے کہ لڑائی میں نہ ملنے کے برابر ملتا ہے، لیکن اطاعت میں آپ اپنی توقع سے بھی بڑھ کر پا لیتے ہیں۔ نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ جو گفتگو ہے، نمبر 4، دوستانہ انداز سے شروع کریں۔ اگلے بندے کو یہ یقین دلائیں کہ آپ اس سے مخلص ہیں، نہ صرف یقین دلائیں بلکہ اصل میں اس سے مخلص ہوں، آپ اس کے دوست ہیں اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ دلیل کی بات نہیں مانتے لیکن محبت کی بات مان لیتے ہیں۔ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی غلط بات بھی مان لیتے ہیں، لیکن جس سے نفرت کرتے ہیں وہ چاہے 1000 دلیلیں دے، 1000 منطق سے سمجھائے، وہ اس کے ہم خیال نہیں بنتے، اس کی بات نہیں مانتے۔ تو مثال دی گئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو لوگ اس کی بات مانیں گے جس سے یقین ہوگا کہ یہ ہم سے مخلص ہے۔ نمبر 5 بتایا گیا ہے کہ یہ سقراط کا راز تھا، مشہور فلاسفر سقراط، اس کا طریقہ بھی یہ تھا کہ 5واں طریقہ ہے کہ گفتگو کے شروع میں، آغاز میں ہاں کہلوائیے۔ پہلے آپ کی جیسے بات چیت ہو رہی ہے، پہلے ان باتوں پہ آئیں جن پہ آپ کو اور اس کو اتفاق ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ کچھ باتیں ہوں گی جن کو وہ مانتا ہوگا، آپ گفتگو کے آغاز میں ہاں کہلوائیے، پھر اگلی بات، پھر اس سے اگلی بات بھی وہ کہیے جس پہ وہ متفق ہو تو وہ ہاں کرے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنے نقطۂ نظر کی طرف لے آئیے، تو تبھی آپ کا کام بن سکتا ہے۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کا موقع دیجیے۔ یہ ایک نفسیاتی اصول ہے کہ سننے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پہلے بھی کسی کتاب کے خلاصے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہمیں 2 کان اور 1 زبان دی ہے، تو کم از کم ہم ڈبل سنیں جتنا بولیں، تو ہم بولیں کم اور اگلے بندے کو اپنے جو غصہ ہے یا اپنے خیالات ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیان کرنے دیں، اس سے اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اپنے بڑائی کے دعووں کا کیا فائدہ، ہم ہیں ہی کیا چیز؟ آج سے 100 سال بعد ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا،
تو اس اتنی بڑی کائنات میں اتنے مختصر وقت کے لیے آیا ہوا شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمیں جو چیز پاگل بننے سے روکے ہوئے ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کہ صرف ایک خشخاص کے دانے کے برابر آیوڈین جو دماغ میں ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان پاگل ہو جائے۔ تو ہم کیا ہیں؟ اپنی بڑائی کے دعوے اور بڑھ مرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ 6 طریقے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ 6 طریقے بیان کروں گا۔ تو انشاءاللہ ان کو سنیں، اپنے پیاروں سے شیئر کریں، اور لوگوں کی زندگیاں اچھی بنانے میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہماری جو ویڈیو ہے ابھی ہمارے ابتدائی سٹیج ہیں، جو اصلاح آپ چاہتے ہیں کی جائے، اس کی بھی ہمیں نشاندہی کریں، اور اپنے کمنٹس میں ہمیں فیڈ بیک دیں۔ جزاک اللہ۔